अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से। और आपके सामने हाज़िर हूँ एक बार फिर काफ़ी अरसे के बाद, जिसके लिए मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने वीडियोज़ अपलोड करने में इतनी ताख़ीर कर दी। लेकिन मैं कुछ ऐसी ज़हनी सिचुएशन में थी कि कुछ अच्छा बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी, ना ही कोई और रूटीन के काम कर पा रही थी। उसकी वजूहात कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के अलावा और भी बहुत सारी थी, जिनकी डिटेल या कुछ तफसीलात मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ, जिन जिन लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भेजे और मेरी खैरियत पूछते रहे और मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मुझे इनकरेज करते रहे, मेरा हौसला बने। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी खुशी महसूस हुई मुझे जब मुझे किसी की कॉल आती है या मैसेज आता है और वो मुझे बताते हैं कि आपकी वीडियो से मुझे ये फ़ायदा हुआ, या आपकी वीडियो से मैंने ये कुछ सीखा, या आपकी वीडियो मुझे ये हौसला देती है। तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। शायद हकीकी खुशी क्या होती है, मैंने अभी ये जाना। तो यकीन जानिए, ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जो प्लेटफॉर्म, जो चैनल मैंने दूसरों को स्ट्रेंथ देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए बनाया था, अपनी जर्नी शेयर करके, अपने तजुर्बे शेयर करके, ताकि किसी और को हिम्मत मिले, उसी प्लेटफॉर्म से, उसी चैनल के तवसत से मुझे हौसला मिला, मुझे मोटिवेशन मिली और मेरी हिम्मत बंधी कि मुझे वाकई वापस उठना है, निकलना है इस सारे हालात से और इनका डटकर मुकाबला करना है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती जितनी कि दी जानी चाहिए, ख़ास तौर पे आजकल के हवाले से। जो आजकल तो जो बीमार नहीं भी है तो वो भी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से गुज़र रहा है। तो जिन लोगों के साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ी है या कोई और क्राइसिस चल रहे हैं, तो उनका तो स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुज़रना बहुत बहुत ही आसान है। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ चेक इन करते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर किसी के काम आ सकें, और हम अब सबसे पहले हम अपने काम आएंगे तो ही किसी के काम आएंगे। सो फर्स्ट वी नीड टू फिल आवर ओन कप, तो हम तभी दूसरों के साथ उनकी मदद कर सकते हैं। तो आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू गाइज, कि शायद ये किसी को भी ये बात समझ आए मेरे तजुर्बे से, और जो सुनना चाहते हैं, जो किसी भी हवाले से, डिप्रेशन से या किसी भी मसले से गुजर रहे हैं, तो जो चीज़ें मुझे हेल्प आउट की हैं, आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, इट्स नॉट डैट कि मैं बिल्कुल निकल आई हूँ उससे। आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम मिल के कोशिश करें और हम मिल के इससे निकलें, ठीक है। सबसे पहले जिस चीज़ की मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और जिस चीज़ ने मुझे हेल्प आउट किया है, that is radical acceptance of the reality. What is radical acceptance of the reality? कि आप अपनी हकीकत को मान लें, जो है, जिस सिचुएशन में आप हो, जिन रिसोर्सेज में आप हो, जो कंडीशन, जो सिचुएशन है, that is your reality and you need to accept that positively. रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप मज़ीद स्ट्रेस में जाएंगे, मज़ीद ये साइकिल है कि आप मज़ीद जितना आप उसके बारे में ज़्यादा परेशान होंगे, आप मज़ीद स्ट्रेस में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। इट वर्क्स लाइक दिस। तो व्हाट हेल्प मी कि ठीक है, यही है,
جو کچھ ہے یہی ہے, یہ اب ہو گیا ہے, ابھی یہ چینج نہیں ہو سکتا. what we can do in this particular situation now. ٹھیک ہے, تو موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنا وقت گزارتے ہیں پاسٹ میں اور ورینگ اباؤٹ دا فیوچر. ہارڈلی وی لیو ان آور پریزنٹ مومنٹ. تو آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں جھانکیے. بی اویئر آف یور سراؤنڈنگس, بی اویئر آف یور پریزنٹ مومنٹ, کہ ابھی آپ کے پاس کیا کیا ریسورسز ہیں, کیا کیا نعمتیں ہیں, کیا کیا آپ کے پاس مواقع ہیں, اپارچونیٹیز ہیں. تو بی ان دیٹ مومنٹ. گریٹیٹیوڈ, the number second most important thing is gratitude, that I'm still mastering, I'm still trying to follow, but it's helpful. اب یقین کریں, جب میری آئی لیشز کے بال آنا شروع ہوئے, یو کین سی اب تو کافی آ گئے ہیں, پہلے یہ ختم ہو گئے تھے, بٹ جب وہ چھوٹے چھوٹے بال دوبارہ سے آنا شروع ہوئے, that was a very beautiful moment of my life. میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ یہ آئی بروز کے بال نہ ہونا یا ہونا میٹر کرتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں جن کی اہمیت کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے, اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا معنی رکھتی تھی. میں پہلے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی سرجری کے بعد, کچھ بہتر محسوس ہونے شروع ہوا تو میں نے زمین پر جائے نماز بچھا کر اور نماز پڑھی. اور جو وہ پہلا سجدہ تھا, میں نے اتنے عرصے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد جو پہلا سجدہ زمین پر کیا تھا, that was amazing, that was something else. اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ to be able to do that was out of this world. Number third is movement or being active. Like depression میں when you are in that state, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ کو ہلنا بھی نہیں, آپ کو کہیں نہیں جانا, بستر میں رہنا ہے, کپڑے نہیں چینج کرنے, کہیں باہر بھی نہیں جانا. لیکن آپ کو the moment you get out of the bed and do something, you feel much relaxed. آپ کو جو آپ کا اسٹریس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ریسرچ بیسڈ کہ آپ اٹھیں, یو گیٹ اپ, ڈریس اپ, ٹیک اے بیتھ اینڈ ڈو ایون اے لٹل ٹائنی بٹ آف تھنگ, کوئی بھی ٹاسک کر لیں. دا فیلنگ آف دیٹ اکمپلشمنٹ gives your mood a boost, and that exactly is happening today. یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں, یہ میں پچھلے 3 مہینے سے اپنے آپ کو پش کر رہی ہوں کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے, and I'm just not able to do this. کل میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر حال میں مجھے آج تو ویڈیو بنانی ہے. میں after all these self talk and self awareness thing, اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں, believe you me, that feeling of accomplishment, fulfillment is out of this world. تو آپ وہ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی ٹاسک آپ ٹو ڈو اپنی یہ بنا لیں کہ آج بس آپ کو anything you want to do, but you have to keep going. ٹھیک ہے. Third, fresh air. You need to get out of your room, in an open space. ایک کھلی جگہ پہ جائیں, تازہ ہوا لیں, سن لائٹ لیں. سن لائٹ اتنی ضروری ہے ہمارے لیے, لیکن ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے, جب when we are suffering from depression, we just don't want to go anywhere. We just want to stay in our room. اپنے کمرے میں رہنا چاہتے ہیں, بند کمرے میں چاہتے ہیں, آرٹیفیشل لائٹس میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن this is also research based کہ آپ سن لائٹ میں 10 to 20 minutes گزاریں,
اینڈ یہ آپ کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، آپ کے موڈس کے اوپر، آپ کی اوور آل ویل بینگ کے اوپر. اور جسٹ یوز اے گڈ سن بلاک اینڈ گو آؤٹ ان سن فار اے وائل. اس کے علاوہ اسپینڈنگ ٹائم، کوالٹی ٹائم ود یور فیملی، فرینڈس، اور کسی کے بھی ساتھ آپ جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں، اچھا ٹائم گزارنا. آئی نو یہ سب چیزیں آپ نہیں کرنا چاہتے وین یو آر سفرنگ فرام ڈپریشن، بٹ یہی چیزیں آپ کو ڈپریشن سے باہر نکال سکتی ہیں. تو یہ ایک پیراڈاکس ہے اور جو بھی ہے، لیکن دس از واٹ اٹ از. دین واٹ نیکسٹ؟ یس، بریدنگ ایکسرسائزز ڈو ہیلپ اے لاٹ. آپ یوٹیوب چینلس بھرے ہوئے ہیں بریدنگ ایکسرسائزز کے لیے. بریدنگ آپ کے سسٹم کو بہت سوت کرتی ہے، لائک اینی تھنگ. آپ بریدنگ ایکسرسائزز کیجیے، مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کی ہے بریدنگ ایکسرسائزز نے. دین کمز ایکسرسائز ان جنرل، لائک اگر آپ کی سرجری ہوئی ہے تو اسٹریچنگ اور یا بازو کی یا اوور آل ایکسرسائزز آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. تو دن میں 1 یا 2 بار 15 منٹ کے لیے بھی اگر آپ ایکسرسائز کر لیں تو یہ آپ کا موڈ بہتر کرنے کے لیے بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ فائنڈ سم تھنگ دیٹ یو لو ڈوئنگ اور جسٹ لائک ڈوئنگ. یہ سب کی اپنے پرسنل چوائسیز ہو سکتی ہیں. کئی لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہو سکتا ہے، تو جسٹ گو آؤٹ اینڈ بائی یور فیوریٹ بک. کئی لوگوں کو کوئی مووی دیکھنے کا شوق ہو سکتا ہے، کئی لوگوں کو کوکنگ کا شوق ہو سکتا ہے، جسٹ ٹرائی نیو ریسیپی. کئی لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہے، گو بائی پلانٹس. آئی مین دیر از نو لمٹ ٹو بائنگ پلانٹ. آئی لو پلانٹس. کئی لوگوں کو پینٹنگ کا شوق ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بھی شروع میں پینٹنگ کے تھرو کلرز کے ساتھ، پینٹس کے ساتھ بہت اپنے موڈس کو بہتر پایا. اس کے علاوہ میڈیٹیشن لائک کچھ دیر اپنے ساتھ وقت گزارنا اور بس مومنٹ میں ہونا. There are a lot of meditation techniques available on YouTube. بھرے ہوئے ہیں یوٹیوب چینلز اور ایپس بھی ہیں جس کو آپ میڈیٹیشن کو آپ اپنی کوئی بھی چھوٹی سی لے کے اپنی میڈیٹیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ہیلپ کرتی ہیں، ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتی ہیں. میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ جس چیز نے مجھے بہت سکون دیا ہے وہ ہے اپنے اسپریچول کنیکشن کو امپروو کرنا. اور یہ ہر کسی کا بالکل اپنا ذاتی انفرادی تجربہ ہو سکتا ہے. کوئی کسی کے کہنے کے مطابق کوئی بھی تجربہ نہیں کر سکتا اسپریچولیٹی کا، خاص طور پہ. کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ شروع میں مجھے جب کوئی بتاتا تھا کہ یہ کرو، وہ پڑھو، وہ سنو، اس طرح سنو، اس طرح پڑھو، مجھ سے نہیں ہوتا تھا. اور مجھے ایسے لگتا تھا اٹ واز ٹو اوور ویلمنگ فار می، اور مجھ سے نہیں ہو پاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ کنیکشن بحال ہوا، بہتر ہوا، اور میرے دل کو مزید سکون آتا گیا. اور یہ جب وہ، کیونکہ ایک طرف آپ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہوتے ہو، اتنے اگریسو قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اتنی سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے اوپر آپ اپنا برڈن یہ بھی لے لو کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. تو میرے اپنے ذاتی تجربے میں میرے لیے یہ ذرا مشکل ہو گیا تھا. لیکن ایز سون ایز دا میجر پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ از ڈن، زیادہ مجھے وقت ملا اپنے آپ کو محسوس کرنے کا اور چیزیں سوچنے کا، تو چیزیں مختلف اور بہتر ہوتی گئیں. اور جب میں ترجمہ پڑھتی ہوں اور جب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بیماری سے آزماتا ہے، تو یو ڈونٹ فیل لیفٹ آؤٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے. لائک اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، بیماری دی ہے اور دعائیں بھی ساتھ دی ہیں، تو یو ہیو دیٹ فیتھ، اور آپ کو وہ امید بھی آ جاتی ہے کہ آپ کا خیال رکھنے والا موجود ہے.
اس وقت بھی موجود ہے جب آپ بیمار ہیں، اس وقت بھی موجود ہے جب آپ سو رہے ہیں، اس وقت بھی موجود ہے جب آپ جاگ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایک پروسیس ہے، ایک جرنی ہے سیلف ہیلنگ کی، ویل بینگ کی، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ساتھ چلیں گے اس میں، اور مزید اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، کیونکہ زندگی ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ایک نعمت ہے، اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے گزارنا ہے اور ایک پروڈکٹیو طریقے سے گزارنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.